بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. ہمارا آج کا موضوع ہے شخصیت شناسی، یعنی ہم آج کے لیکچر میں اپنے مذہب کی کچھ شخصیات کا ذکر کریں گے. اس سے پہلے ایک ضروری بات بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ وہ شخص کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا کہ جو اپنے مذہب کے علماء کے بارے میں نہ جانتا ہو. اہل بیت کے بارے میں تو جاننا ہی ہے، وہ تو جاننا ہی ہے، ضروری ہے. اس کے علاوہ اہل بیت کے اصحاب کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے. جناب سلمان فارسی کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جناب ابو ذر غفاری کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جناب مقداد کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جناب رشید کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جناب میثم کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جناب ہشام کے بارے میں جاننا ضروری ہے. کتنے ایسے اصحاب ہیں کہ جن کا ہم نے نام بھی نہیں سنا، اور ضروری ہے کہ اہل بیت کے اصحاب کے بارے میں پڑھا جائے، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہم تک تعلیمات پہنچی ہیں. اہل بیت کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اہل بیت کے اصحاب کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اپنے مذہب کے علماء کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ علماء نے محنتیں کر کے، زحمتیں کر کے ہم تک دین پہنچایا ہے. اہل بیت کے اصحاب نے اہل بیت سے علم لیا، اور اہل بیت کے اصحاب سے ہمارے علماء نے علم لیا، اور وہ علم پھر ہم تک پہنچایا. کن زحمتوں سے علم پہنچایا. آج ہم اتنی آسانی سے توضیح المسائل پڑھ لیتے ہیں، توضیح المسائل کے پیچھے کتنی محنت ہوئی ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. آج ہم بہت آسانی سے نہج البلاغہ پڑھ لیتے ہیں، سید رضی نے نہج البلاغہ کس طرح سے لکھی ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. آج ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اصول کافی پڑھ لیتے ہیں، من لا یحضرہ الفقیہ پڑھ لیتے ہیں، اور دوسری کتابیں پڑھ لیتے ہیں. کن محنتوں سے اور کن حالات میں ہمارے علماء نے یہ کتابیں لکھی ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. لہٰذا معلوم ہونا چاہیے ہمارے علماء کون ہیں، کن محنتوں کے ذریعے سے ہمارے علماء نے یہ ہم تک علم پہنچایا ہے، اہل بیت کی تعلیمات پہنچائی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو واضح ہو جائے. ہمارے علماء زندانوں میں گئے ہیں ہم تک علم پہنچانے کے لیے، کہ کسی طرح سے ہم تک اہل بیت کا علم منتقل کر دیں. ہمارے علماء قتل کیے گئے ہیں، کتنے کتاب خانے جلائے گئے ہیں، کتنے علماء کا خون بہا ہے. علماء نے اپنے خون سے کتابیں لکھی ہیں. اتنا آسان نہیں ہے ہم یہ کہہ دینا کہ ہمارے علماء نے کیا ہی کیا ہے. ہمارے علماء نے جس طرح سے ہم تک دین پہنچایا ہے واقعاً آسان کام نہیں تھا. ایک چھوٹی سی مثال دوں بات واضح ہو. ہمارے حوزے میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے لمعۃ الدمشقیہ. یہ کتاب شہید اول نے لکھی ہے. شہید اول نے یہ کتاب لکھی ہے. آپ کو معلوم ہے یہ کتاب کیسے لکھی ہے؟ شہید اول زندان میں تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ اب انہیں قتل کر دیا جائے گا. وہ چاہتے تھے کہ ان کے سینے میں جو اہل بیت علیہ السلام کا علم ہے وہ پہنچائیں. اب اس زمانے کے زندان آج جیسے زندان تو ہوتے نہیں تھے کہ آج کے زندان میں سب کچھ ہی پایا جاتا ہے، ٹیلی ویژن تک تو موجود ہوتا ہے. جیل میں اس زمانے میں آسان نہیں تھا، نہ ورق تھا، نہ قلم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کاغذ نہ قلم، کچھ بھی نہیں. کیسے پہنچائیں علم؟ تو انہوں نے معلوم ہے آپ کو کہ کس طرح سے ہم تک علم پہنچایا. اپنی رگ کاٹی، خون سے کتاب زندان کی دیواروں پر لکھی، کہ جب انہیں قتل کر دیے گئے اور بعد میں ہمارے علماء نے زندان جا کر دیکھا تو دیکھا اس پر پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب کو وہاں سے اتار کر مکتوب کیا گیا. آپ نے دیکھا ایک کتاب کی صرف میں نے مثال دی ہے کہ ایک کتاب کس طرح سے شہید اول نے ہم تک پہنچائی ہے.
اور یہ علم پہنچانے کے لیے علماء نے کتنی زحمتیں کی ہیں، کن حالات میں ہم تک علم پہنچایا ہے۔ آج کے زمانے کے حالات نہیں تھے کہ آج کے زمانے میں ہم بہت آسانی سے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں مذہب تشیع کی۔ اس زمانے میں اپنے آپ کو شیعہ کہہ دینا بھی جرم تھا، پتہ چل جائے سامنے والا سید ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، معلوم ہو جائے کہ سامنے والا اہل بیت کا چاہنے والا ہے اس کا خون بہا دیا جاتا تھا۔ ان حالات میں انہوں نے ہم تک علم پہنچایا۔ آج ہم اتنی آسانی سے روایات بیان کر دیتے ہیں، اس زمانے میں ایک روایت بیان کرنا جرم تھا۔ روایات کس طرح سے انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کی اور کس طرح سے ہم تک پہنچائیں، اتنا آسان نہیں تھا۔ معجزے سے کم نہیں ہیں۔ اس معجزے کا وسیلہ کون بنا؟ ہمارے علماء، اہل بیت کے اصحاب۔ کس طرح سے اہل بیت کے اصحاب نے ہم تک علم پہنچایا، اس کے بعد علماء نے اہل بیت کی سیرت پر چلتے ہوئے ہم تک علم پہنچایا۔ بہرحال یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی کہ جو اپنے علماء کو نہ پہچانتی ہو۔ آج کے زمانے کی کچھ شخصیات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو اس صدی کی سب سے نمایاں شخصیات ہیں۔ اگر آپ کسی بھی ایسے شخص سے کہ جو اپنے علماء کے بارے میں جانتا ہو، اس سے پوچھیں کہ اس زمانے کی سب سے بڑی شخصیت کون ہے، تو وہ شخص فوراً آنکھیں بند کر کے کہے گا امام خمینی اعلی اللہ مقامہ۔ امام خمینی کو ہم نے صرف ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ جانا ہے، جبکہ امام خمینی اپنے زمانے کی نمایاں شخصیت ہر علم میں، یعنی جو علم بھی حوزے میں پڑھایا جاتا تھا یا بعض ایسے علوم جو حوزے میں نہیں پڑھائے جاتے تھے، اس میں امام خمینی ایک ممتاز شخصیت تھی۔ امام خمینی کی ایک ممتاز شخصیت تھی۔ علم فقہ، علم اصول، علم کلام، علم فلسفہ، علم منطق، علم فقہ میں فقیہ تھے امام خمینی۔ صرف فقہ پڑھی نہیں تھی بلکہ فقیہ تھے، یعنی وہ کہ جو علم فقہ کا ایکسپرٹ ہو۔ علم اصول صرف پڑھا نہیں تھا امام خمینی نے بلکہ اصولی تھے، یعنی علم اصول کا ایکسپرٹ تھے۔ صرف فلسفہ پڑھا نہیں تھا ہماری طرح بلکہ امام خمینی فلسفے کے ایکسپرٹ تھے۔ صرف کلام پڑھا نہیں تھا بلکہ امام خمینی متکلم تھے، یعنی علم کلام کے ایکسپرٹ تھے۔ اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے علوم میں امام خمینی اعلی اللہ مقامہ نے کتنا کام کیا تھا کہ جو ہم نے جن علوم کے بارے میں ہیں، جن علموں کا ہم نے سنا بھی نہیں ہے، نام نہیں سنا ہم نے ان علوم کا، امام خمینی ان علوم میں ایکسپرٹ تھے۔ علم عرفان نظری اور عملی عارف تھے امام خمینی۔ امام خمینی کی سیاسی شخصیت کی وجہ سے امام خمینی کا عرفان چھپ گیا ہماری نظر میں، لیکن امام خمینی اعلی اللہ مقاموں کا عرفان کوئی اس کے بارے میں کسی کو دو رائے نہیں ہے۔ عرفا امام خمینی کے سامنے زانوئے ادب تلمس طے کرتے تھے، زانوئے تلمس طے کرتے تھے امام خمینی کے سامنے، جھک جاتے تھے۔ آیت اللہ بہجت کا نام تو سب نے سنا ہے، کس نے نہیں سنا؟ آیت اللہ بہجت جو علم عرفان کی نمایاں شخصیت اس صدی کی، کہتے ہیں آیت اللہ بہجت اعلی اللہ مقامہ امام خمینی سے ملنے جاتے تھے، امام خمینی کے دروازے پر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، تھوڑی دیر تک سر جھکا کے کھڑے رہتے تھے اور پھر بغیر سلام دعا کیے، بغیر کلام کیے وہاں سے چلے جاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کچھ تو بات کریں، سلام کریں، کچھ بات کریں، آپس میں بیٹھ کے کچھ کلام ہوا آپ دونوں کے درمیان۔ تو آیت اللہ بہجت نے کہا، آیت اللہ بہجت جو علم عرفان کی سب بہت بڑی شخصیت، کہنے لگے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سید ہے کون، کہ سید کا مقام ایسا ہے کہ میں سید سے بات نہیں کر پاتا۔ یہ آیت اللہ بہجت کہہ رہے تھے امام خمینی اعلی اللہ مقامہ کو، امام خمینی کی ایک علمی شخصیت۔ اور پھر امام خمینی نے جو نظریہ ولایت فقیہ پیش کیا، اور یہاں پر یہ بات بھی وضاحت سے آپ کے سامنے بیان کر دوں، البتہ شاید بہت زیادہ وضاحت نہ کروں، کہ امام خمینی نے نیا نظریہ پیش نہیں کیا تھا۔ یہ نظریہ ولایت فقیہ کوئی نیا نظریہ نہیں تھا، بلکہ امام خمینی سے پہلے والے علماء نے اس نظریے کو پیش کیا تھا۔ علامہ ہلی، مقدس اردبیلی، شیخ انصاری، صاحب جواہر، اور نہ جانے کون کون جن علماء کے بارے میں ہم نے آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، ان علماء نے اس نظریے کو پیش کیا تھا۔ اور یہ نظریہ ہمارے علماء نے بنایا نہیں تھا، بلکہ نظریہ اہل بیت کی سیرت سے لیا گیا تھا۔ یہ نظریہ اہل بیت کے اقوال سے لیا گیا، روایات تھیں اہل بیت کے اقوال سے لیا گیا۔ کبھی بات ہو تو ہم اس پر بیٹھ کے بات کریں کہ کون سی روایات نظریہ ولایت فقیہ پر دلالت کر رہی ہیں، اور اہل بیت کی سیرت یا اہل بیت کی تعلیمات کس طرح سے اس نظریے پر دلالت کر رہی ہیں۔ امام خمینی نے یہ نظریہ بنایا نہیں تھا، بلکہ یہ نظریہ جو کتابوں میں دب چکا تھا، اس نظریے کو زندہ کیا تھا اور پیادہ کیا تھا، امپلیمنٹ کیا تھا امام خمینی اعلی اللہ مقامہ نے اس نظریے کا۔ اور جب یہ حکومت قائم کی گئی، حکومت ولایت فقیہ یعنی اسلامی حکومت جب قائم کی گئی، اسی بنیاد پر قائم کی گئی کہ یہ حکومت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے قائم کی جا رہی ہے،
امام زمانہ کے ظہور کی طرف قدم بڑھایا جا رہا ہے، اور جیسے ہی امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے ولی فقیہ اپنی کرسی چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے گا، کیونکہ ولی فقیہ امام زمانہ علیہ السلام کا نائب ہے، جانشین ہے، اور جب اصل شخص آ جائے تو جانشین اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، اور اپنا سب کچھ اس پر لگا دیا کہ کسی طرح سے اہل بیت کی تعلیمات زندہ ہو جائیں، جس حد تک ہوں۔ صحیح ہے کہ ہم کامل تعلیمات اہل بیت کی زندہ نہیں کر پاتے، غیر معصوم ہیں، کچھ بھی ہو جائے غیر معصوم ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ حکومت ولایت فقیہ جو حکومت اسلامی ہے، کچھ بھی ہے، امام خمینی نے حکومت قائم کی ہے اہل بیت کی تعلیمات کی بدولت، اور بالآخر امام خمینی غیر معصوم تھے کہ بہت ساری چیزیں ممکن ہے کہ کامل صورت میں ہمارے سامنے نہ آئیں، لیکن سورج کے انتظار کا معنی یہ نہیں ہے کہ رات میں دیا نہ جلایا جائے۔ خلوص کا عالم یہ تھا امام خمینی کے کہ جب انقلاب کے بعد آیت اللہ ڈاکٹر بہشتی کہ جنہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کا آئین مرتب کیا تھا، وہ امام خمینی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آغا اب کام نہیں کیا جاتا، کیونکہ جب ہم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کی خاطر ہمارے دل جلتے ہیں، اور لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ مرد آباد بہشتی۔ آیت اللہ بہشتی کو مرد آباد بہشتی کا نعرہ لگتا تھا، کیونکہ اس وقت کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے آیت اللہ بہشتی کے خلاف، انقلاب کے بعد کی بات ہے یہ، نعرے لگانا شروع کر دیے تھے۔ ظاہر ہے کہ دشمن اپنا کام کر رہا تھا۔ امام خمینی اعلیٰ مقامہ نے ایک عجیب جملہ کہا آیت اللہ بہشتی کو، جس بات سے ہم امام خمینی کے خلوص کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہنے لگے بہشتی اگر پوری قوم مل کر مجھے زندہ باد خمینی کہے تب بھی میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور اگر پوری قوم مل کر مجھے مردہ باد خمینی کہے تب بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر لوگ زندہ باد کہیں تب بھی جو خدا نے میری ذمہ داری لگائی تھی مجھے انجام دینی ہے، اور اگر لوگ مردہ باد کہیں تب بھی خدا نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی مجھے انجام دینی ہے۔ جو مخلص ہوتا ہے وہ بس اتنا دیکھتا ہے کہ خدا کیا چاہ رہا ہے، نہ یہ کہ لوگ میرے خلاف کیا کر رہے ہیں یا لوگ میری حمایت میں کیا کر رہے ہیں۔ مخلص انسان کے لیے لوگوں کی حمایتیں اسے آگے نہیں بڑھاتی، اور لوگوں کی مخالفت اسے پیچھے نہیں کرتی۔ یہ مخلص انسان کی ایک علامت ہے۔ اور جب امام خمینی فرانس سے آ رہے تھے انقلاب کے لیے ایران، جو پائلٹ تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ ایران کے حالات خراب ہیں، اور وہاں اعلان ہو گیا تھا کہ اگر جہاز نے لینڈ کیا تو ہم اس جہاز کو طیارے کو اڑا دیں گے۔ یہاں تک کہ ایک خاتون امام خمینی کے پاس آئی اور اس نے امام خمینی سے انٹرویو لیا جہاز کے اندر کہ پوری قوم آپ کی منتظر ہے، کیونکہ پوری قوم منتظر تھی امام خمینی کے انقلاب کے لیے، پوری قوم آپ کی منتظر ہے، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اگر آپ امام خمینی کی جگہ ہوتے تو کیا کہتے، یا میں امام خمینی کی جگہ ہوتا کیا کہتا؟ میں بڑا خوش ہوتا کہ پوری قوم منتظر ہے، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ پوری قوم میرے منتظر ہے، میں نے کام ایسا کر دیا تو ظاہر ہے پوری قوم کو میرا منتظر ہونا چاہیے۔ یہ جملے وہ کہتا ہے جو اپنے لیے قدم اٹھاتا ہے، یا جو لوگوں کے لیے قدم اٹھاتا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ لیکن جب اس خاتون نے امام خمینی سے پوچھا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، تو امام خمینی نے کہا کچھ بھی محسوس نہیں کر رہا۔ پریشان ہو گئی، کیا آپ کچھ بھی محسوس نہیں کر رہے؟ پھر اس نے سوال کیا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ امام خمینی نے پھر کہا کہ مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ کیوں کچھ محسوس نہیں ہو رہا؟ کیوں خوشی نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ خدا کے لیے کام کیا تھا، خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ انقلاب آیا ہے تو خدا انقلاب لے کر آ رہا ہے، میں انقلاب تھوڑی لے کر آ رہا ہوں۔ یہ امام خمینی کا خلوص تھا۔ حد یہ تھی کہ ایک ایک حکم خدا پر پورا ایران دینے کو تیار تھے، کہ جب آیت اللہ خامنئی ایک معاہدے کے لیے، جب صدر تھے آیت اللہ خامنئی موجودہ ولی فقیہ امام خمینی کے زمانے میں، جب امام خمینی ولی فقیہ تھے، آیت اللہ خامنئی صدر تھے، آیت اللہ خامنئی گندم کا معاہدہ کرنے کے لیے فرانس گئے، چونکہ ایران میں گندم کی کمی ہے، گندم درآمد کرنی ہے۔ جس میز پر معاہدہ ہونا تھا اس میز پر کھانا بھی لگا تھا، معاہدہ بھی ہونا تھا، اور شراب بھی رکھی تھی۔ اسلامی حکم کے مطابق جس دسترخوان پر شراب رکھی ہو اس دسترخوان پر کھانا کھانا حرام ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ میں اس میز پر نہیں بیٹھ سکتا، اس دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکتا۔ انہوں نے مکاری کرتے ہوئے دو میزوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ دیا، ایک میز پر شراب تھی، ایک میز پر شراب نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے ایک ہی دسترخوان ہے، فاصلہ چھوڑنے سے دسترخوان کی نوعیت تھوڑی بدل جائے گی۔ آیت اللہ خامنئی کو غصہ آیا کہ مجھ سے مکاری کر رہے ہیں، ہمارے اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آیت اللہ خامنئی واپس ایران آ گئے اور سوچنے لگے کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا، مجھے معلوم نہیں۔ یہ ظاہر امام خمینی بتائیں گے، امام خمینی کی سیاسی بصیرت تھی، اور امام خمینی اس وقت کے ولی فقیہ تھے۔ یہاں تک کہ سوچتے ہوئے امام خمینی کے پاس گئے۔ امام خمینی نے جیسے ہی آیت اللہ خامنئی کو دیکھا فوراً ایک جملہ کہا، کہنے لگے خامنئی اگر ایک حکم خدا پر پورا ایران بھی دینا پڑ جائے تو میں پورا ایران دے دوں گا۔ آپ نے دیکھا
خلوص کا عالم یہ ہے کہ ایک حکم خدا پر، صرف ایک حکم خدا کو بچانے کے لیے پورا ایران دینے کے لیے تیار ہیں. اور ہاں پھر حق تک جب ایسی حکومت کھڑی ہو تو دنیا میں کورام مچا دے. یہ امام خمینی کی زندگی کا ایک اجمالی خاکہ تھا. ظاہر ہے کہ طویل زندگی ہے، اور یہاں پر ایک بات بیان کروں اور امام خمینی کی زندگی کے بارے میں یہاں پر بات تمام کروں کہ ہم لوگ عموماً امام خمینی کے 60 سال کے بعد پڑھتے ہیں کہ امام خمینی جب لیڈر بن چکے ہیں لوگوں کے درمیان امام خمینی کے نام سے جانے جاتے ہیں. جبکہ ہمیں اگر یہ جاننا ہے کہ امام خمینی کیسے بنے تو امام خمینی کو 60 سال سے پہلے پڑھنا چاہیے کہ امام خمینی نے 60 سالوں میں کیا کیا. جب تک نجف میں تھے روزانہ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتے تھے. ہم نے اور آپ نے تو زیارت جامعہ کبیرہ کا نام بھی نہیں سنا. اور زیارت جامعہ کبیرہ گھر میں نہیں، نجف میں امام علی علیہ السلام کے حرم جا کر نماز پڑھتے تھے، حرم جا کر زیارت پڑھتے تھے. یہ امام خمینی کی زندگی کا ایک اجمالی خاکہ تھا. اب ہم اگلی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں. دوسری بڑی شخصیت اس صدی کی کون ہے؟ حضرت آیت اللہ خامنئی حافظہ اللہ. آیت اللہ خامنئی. آیت اللہ خامنئی کو پہچانا نہیں گیا. اگر واقعاً پہچان لیا جاتا تو آج مسلمانوں کی قسمت کچھ اور ہوتی. اور شاید اب آپ لوگوں کو بہت زیادہ احساس ہو رہا ہو. اب یہ جملہ کہوں تو آپ لوگ احساس کریں گے کہ آیت اللہ خامنئی کون ہے. جنرل قاسم سلیمانی کو تو سب جانتے ہیں. سب جنرل قاسم سلیمانی کی حقیقت کو جانتے ہیں اور ان کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں. جنرل قاسم سلیمانی کو قاسم سلیمانی بنانے والے آیت اللہ خامنئی ہیں. جنرل قاسم سلیمانی کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں ان سب کے پیچھے آیت اللہ خامنئی ہیں. جنرل قاسم سلیمانی آیت اللہ خامنئی کے مکتب کے ایک شاگرد ہیں. اور آیت اللہ خامنئی کے لیے بہت آسانی سے ہم اس زمانے میں درک کر سکتے ہیں کہ کون ہے. میں نے اور آپ نے امام خمینی کو نہیں دیکھا. جس سال امام خمینی کی وفات تھی شاید میں اسی سال پیدا ہوا تھا. میں نے بھی نہیں دیکھا امام خمینی کو، آپ نے بھی نہیں دیکھا. لیکن ہم نے صرف امام خمینی کے بارے میں سنا ہے اور سن کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ خمینی کون ہے. لیکن آج آیت اللہ خامنئی کے تو دیکھ ہی رہے ہیں. آیت اللہ خامنئی کے آثار تو دیکھ ہی رہے ہیں. آج عالم کفر اور عالم نفاق کی منفور ترین شخصیت، یعنی کفر جس سے نفرت کرتا ہے، منافقین جس سے نفرت کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ آیت اللہ خامنئی. کفر یعنی کافر جس کے نام سے گھبراتے ہیں وہ کون ہے؟ آیت اللہ خامنئی. منافق جس کے نام سے گھبراتے ہیں وہ کون ہے؟ آیت اللہ خامنئی. آیت اللہ خامنئی کی کامیابیاں ایسے ہی نہیں ہیں. کفار کو پریشان کر دیا، کفار کی نیندیں اڑا دیں. اور امام خمینی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی معمولی شخص درکار نہیں تھا. کوئی ایسا چاہیے تھا کہ جو امام خمینی کے اس نظام کو آگے بڑھا سکے. آج کتنے سال، 40 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں اس نظام کو. نہ یہ کہ نظام پیچھے نہیں ہٹا بلکہ نظام اور آگے بڑھ گیا. کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، امریکہ یہ سمجھ رہا تھا یا دوسرے منافقین یہ سمجھ رہے تھے کہ جب امام خمینی مریں گے تو نظام ختم ہو جائے گا. دوسرا خمینی ہے ہی نہیں ان کے پاس. جب دوسرا خمینی نہیں ہے تو نظام آگے کون لے کے بڑھے گا؟ چونکہ اس نظام کو زور اور دبدبے کی بنیاد پر تو آگے لے کر نہیں جانا تھا. ڈکٹیٹرشپ تھوڑی تھا یہ نظام کوئی، بلکہ یہ ملوکیت نہیں تھا، بلکہ یہ نظام جمہوری نظام تھا. اور اسے زبردستی اس نظام کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا تھا، بلکہ عادلانہ طریقے سے اس نظام کو آگے لے کر بڑھنا تھا. اور اس کے لیے کوئی دوسرا خمینی چاہیے تھا کہ جو اس نظام کو آگے لے کر بڑھے. اور یہ بات آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا دوں کہ اگر آیت اللہ خامنئی کے پیچھے کوئی دست غیب نہ ہو اور امام زمانہ علیہ السلام کی مدد نہ ہو اور آیت اللہ خامنئی معنوی اور روحانی اعتبار سے قوی اور مستحکم نہ ہو تو کفار اور منافقین کا اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. کفار کی اتنی دھمکیاں، منافقین کی اتنی دھمکیاں، اور اس کے بعد علی کا یہ چاہنے والا اپنی جگہ پر ویسے ہی کھڑا رہتا ہے اور ذرہ برابر لچک نہیں آتی نہ ان کے کردار میں، نہ ان کی گفتار میں، نہ کہنے میں. اسی طرح سے کفار کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہیں. اور وہ کفار کے پورا عالم کفار اور پورا عالم نفاق، سارے منافقین، سارے کفار آیت اللہ خامنئی کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو گئے. اس طرح سے مقابلہ کرنا بغیر خدائی طاقت کے اور بغیر معنوی قوت کے اور بغیر امام زمانہ کے تائید اور مدد کے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا. آیت اللہ خامنئی کی معنویت اور روحانیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ
ان سارے کفار کے مقابل پر ذرہ برابر آیت اللہ خامنئی پیچھے نہیں ہٹے. اتنا آسان نہیں تھا ان کا مقابلہ کرنا کہ آئے دن اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے، اور اس کے بعد ذرہ برابر الفاظ میں اور لہجے میں تھر تھراہٹ نہیں آئی کفار سے بات کرتے ہوئے. وہ کفار کے پوری دنیا ان سے ڈرتی ہے اور پریشان ہوتی ہے. اگر یہ کہہ دیں کہ ہم یہ کر دیں گے تو کسی میں مجال نہیں ہے کہ ان کی اس دھمکی کے مقابل میں ان کا جواب دے سکیں. اور یہ آیت اللہ خامنئی نہ یہ کہ ڈرتے نہیں ہیں بلکہ باقاعدہ طور پہ ان کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہیں. اسی لیے جب آیت اللہ خامنئی کے ایک گارڈ سے کسی نے پوچھا، وہ گارڈ کہ جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے اور بس اس وقت ان سے جدا ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے گھر جاتے ہیں، جب اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کوئی آیت اللہ خامنئی کا کوئی ایک ایسا فعل بتائیے، کوئی ایک ایسا کام بتائیے کہ جو دوسرے نہ کرتے ہوں، جو مخصوص کام ہو. نمازیں تو سبھی پڑھتے ہیں، روزے سبھی رکھتے ہیں، اذکار اور اوراد سبھی پڑھتے ہیں، کوئی ایسا کام کہ جو آپ نے مخصوص کام دیکھا ہو، ایسا کہ جو دوسرے نہ کرتے ہوں. تو گارڈ کہتے ہیں ہاں میں دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی آیت اللہ خامنئی اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور ایک چبوترا بنایا ہوا ہے، کبھی کبھی وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں نماز شب کے وقت پر، اس چبوترے پر آ کر بیٹھتے ہیں اور روتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، اور گریہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مولا یہ ملک اور یہ ذمہ داری آپ نے دی تھی، اب آپ ہی میری مدد کیجیے. آپ نے دیکھا رات کی تاریکی میں رو رو کر گڑ گڑا کر یہ طاقت مانگتے ہیں، اور تب جا کر یہ طاقت کفار کے سامنے ظاہر کرتے ہیں. تو اتنا آسان نہیں تھا. آیت اللہ خامنئی کی شخصیت کو دیکھنے کے لیے ان کے شاگردوں کو دیکھیں اور ان علماء کو دیکھیں کہ جو اپنے زانوئے ادب آیت اللہ خامنئی کے سامنے طے کر کے رکھتے ہیں اور ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں. کتنے ایسے مجتہدین ہیں کہ جو اپنے علم کا اظہار نہیں کرتے آیت اللہ خامنئی کے سامنے. آیت اللہ سزاد آمولی، آیت اللہ بہجت کا احترام آیت اللہ خامنئی کے لیے. اور نہ جانے کتنی شخصیات کی جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور ان کے الفاظ اگر آپ سنیے، ان کی باتیں سنیے آپ کی کس طرح سے انہوں نے آیت اللہ خامنئی کے بارے میں بتایا. اور یہاں یہ بات بھی بیان کر دوں، امام خمینی کے انتقال سے 2 مہینہ پہلے تقریباً امام خمینی نے آیت اللہ خامنئی کو پیغام بھیجا کہ فوراً آیت اللہ بہجت سے ملیے. اور پھر آیت اللہ خامنئی خود نہیں جا سکے، اس وقت صدر تھے، اپنے وزیر خارجہ یعنی علی اکبر ولایتی کو، جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے، ان کو بھیجا کہ جا کر آپ پوچھیے کہ آیت اللہ بہجت کیا کہہ رہے ہیں. امام خمینی کے انتقال سے 2 مہینہ پہلے اس وقت جب علی اکبر ولایتی گئے، انہوں نے بتایا کہ میں آیت اللہ بہجت کے پاس گیا کہ جو پیغام ہے مجھے دیجیے. تو آیت اللہ بہجت نے بتایا کہ اب سے 2 مہینے کے بعد امام خمینی کا انتقال ہو جائے گا اور آیت اللہ خامنئی کو ولی فقیہ بنایا جائے گا. آیت اللہ خامنئی سے کہیے کہ ابھی سے تیار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں، کیونکہ آمادگی چاہیے تھی. اور خود کہتے ہیں، آپ نے اگر وہ ویڈیو دیکھی ہو کہ جس مجلس خبرگان میں کہ جو ولی فقیہ کا انتخاب کرتی ہے، جب آیت اللہ خامنئی کو انتخاب کیا جا رہا تھا، آیت اللہ خامنئی نے سختی سے منع کر دیا کہ میں اس ذمہ داری کو قبول نہیں کر سکتا. اگر ہم آپ کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ ملک کی شخصیت اول، پہلی شخصیت کی ذمہ داری ہمیں دی جائے اور ہمیں کہا جائے کہ آپ پہلی شخصیت بننے والے ہیں، تو کتنی خوشی ہوگی. لیکن نہیں، جیسے ہی آیت اللہ خامنئی کا نام آیا، وہ ویڈیو دیکھیے گا، آیت اللہ خامنئی نے فوراً سختی سے منع کر دیا کہ مجھے یہ ذمہ داری نہیں چاہیے. یہاں تک کہ دوسروں نے آیت اللہ خامنئی کو بہت ہی زیادہ اصرار کیا کہ آپ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، آپ کو یہ ذمہ داری قبول کرنا پڑے گی. اور آیت اللہ خامنئی کہنے لگے کہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اگلے دن شاید میرا نام آئے گا. کہنے لگے کہ انہوں نے بعد میں بتایا کہ ایک رات پہلے میں نے پروردگار عالم سے دعا کی تھی، اس جملے کے لیے زحمت دے رہا تھا، ایک رات پہلے میں نے پروردگار عالم سے دعا کی تھی کہ اے میرے مالک، مجھے اندازہ ہے کہ شاید میرا نام پیش کیا جائے اس ذمہ داری کے لیے. اگر ذرہ برابر بھی یہ عہدہ میری آخرت کے لیے ضرر رکھتا ہے اور میری آخرت کے لیے خطرہ ہے، تو پروردگار مجھے یہ ذمہ داری نہیں چاہیے. یعنی یہ شخص اتنا متقی ہے کہ اپنی آخرت کو ہر چیز پر ترجیح دے رہا ہے اور ہر چیز کی قربانی دینے کو تیار ہے، اس لیے کہ پروردگار مجھے تو چاہیے، یہ عہدے نہیں چاہیے. اس شخص کے تقوی کا اندازہ اور کس بات سے لگایا جا سکتا ہے. اب وقت بہت کم ہے، ہم دوسری شخصیات کا بہت ہی مختصر تعارف کرائیں گے، یا شاید نام لینے کی حد تک، تاکہ بس آپ کم از کم نام سن لیں اور پھر بعد میں ان کے بارے میں پڑھیں کہ ہماری شخصیات کیسی تھی. ایک بہت بڑا نام اس صدی کا ہے، وہ نام ہے امام موسیٰ صدر، لبنان کی شخصیت. آپ کو معلوم ہے آج اہل بیت کے چاہنے والے لبنان میں جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، ہمیشہ یہاں نہیں تھے. لبنان میں اہل بیت کے چاہنے والے جھاڑو لگاتے تھے، انہیں کوئی نوکری نہیں دیتا تھا، گھر کے کام کرتی تھیں خواتین، اتنے پست درجے پر تھے. امام موسیٰ صدر آئے
لبنان میں آئے. انہوں نے جب دیکھا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی وہ حالت، تیسرے نمبر پہ تھے اہل بیت کے چاہنے والے. سب سے پہلے عیسائی ہیں، پھر اہل سنت ہیں، اور پھر اہل بیت کے چاہنے والے تیسرے نمبر پر. دیکھا کہ صحیح ہے کہ ہماری میجورٹی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جھاڑو لگائیں اور ہماری یہ حالت بنا دی جائے. اس کے بعد انہوں نے چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگائیں اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے جو بچے تھے ان کو بلایا، اس میں انہیں کام سکھایا، پڑھایا، لکھایا، اور اس کے بعد ہلکے ہلکے انہیں اس قابل بنایا کہ آج اہل بیت کے چاہنے والے اس منزل پر ہیں کہ اگر یہ کسی صدر کو پاس نہ کریں تو وہ صدر نہیں بن سکتا، یہ کسی وزیر اعظم کو پاس نہ کریں تو وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. یعنی جب تک یہ اپنی ملک کی سیاست میں کسی چیز کو قبول نہ کر لیں، ان کی ملک کی سیاست میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ تبدیلی لاتے ہیں. آپ نے دیکھا ایک شخص اہل بیت کے چاہنے والوں کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے اگر خود اہل بیت کے چاہنے والے اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. ایک شخصیت امام موسیٰ صدر کی شخصیت تھی. ایک شخصیت جو بھی موجودہ شخصیت ہے وہ سید حسن نصر اللہ کی شخصیت ہے. سید حسن نصر اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل سب سے زیادہ جس شخص کا دشمن ہے وہ ہے سید حسن نصر اللہ حفظہ اللہ، لبنان کی حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری اور سربراہ، کہ جنہوں نے 33 روزہ جنگ میں اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. وہ اسرائیل جو کہتا تھا کہ ہم کچھ دنوں میں حزب اللہ کا کام تمام کر دیں گے، 4000 کے قریب حزب اللہ کے جوانوں کی تعداد ہے، اور کہتا تھا کہ ہم ان کا کام تمام کر دیں گے 3 سے 4 دن میں. چونکہ اسرائیل مسلح تھا، پوری دنیا اسرائیل کے پیچھے کھڑی تھی، امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا تھا. اور اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ انہوں نے یہ چاہا کہ حزب اللہ کو ختم کر دیں، لیکن حزب اللہ کے جوانوں کے بعد صحیح تھا کہ اس وقت ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، لیکن اہل بیت کی طاقت تو تھی، ایمان تو تھا. یہ جنگ اسلحے سے نہیں، ایمان کی طاقت سے جیتے تھے. اور کون سی شخصیت تھی کہ جو انہیں ایمان دے رہی تھی اور انہیں حوصلہ دے رہی تھی؟ وہ جناب سید حسن نصر اللہ کی شخصیت تھی، کہ جنہوں نے اہل بیت کی تعلیمات سے ایمان لیا اور دوسروں کو اس قابل بنایا اور اتنا محکم بنایا کہ وہ جوان اپنی جگہ سے ہلے نہیں. اور یہاں پر یہ بات بھی بیان کر دوں کہ سید حسن نصر اللہ اپنی تمام تر کامیابیوں کے بعد آیت اللہ خامنئی کا ہاتھ چومتے ہیں. کہ جب وہ جنگ کے بعد آیت اللہ خامنئی کے پاس گئے اور آیت اللہ خامنئی کا ہاتھ چوما تو لوگوں نے کہا کہ آپ خود تو سربراہ ہیں، آپ کیوں ان کا ہاتھ چوم رہے ہیں؟ تو جناب سید حسن نصر اللہ نے جواب دیا کہ میری ساری کامیابیوں کے پیچھے یہ آیت اللہ خامنئی ہے. ایک اور شخصیت کی جو اس صدی کی بڑی شخصیت ہے وہ ہیں جناب آیت اللہ شہید مطہری، شہید مرتضی مطہری. جب انقلاب کے بعد دشمنوں نے چاہا کہ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، علمی شخصیات، ان کو ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کر سوچا کہ اگر ہم کسی ایک شخصیت کو بھی ماریں تو دوسرے ظاہر ہے کہ الرٹ ہو جائیں گے، تو کسی ایک ایسی شخصیت کو مار دیا جائے جو سب سے بڑی شخصیت ہو، جو ہماری پہنچ میں ہو، اور ہم اسے مار دیں آرام سے. تو انہوں نے پھر جب پلان کیا اور دیکھا کہ ساری شخصیات میں کون سی شخصیت ہے کہ جس شخصیت نے ان کی ناک میں دم کر دیا ہے، اس کے بعد انہوں نے جناب سید مرتضی مطہری کا انتخاب کیا اور ان کو شہید کر دیا. جناب مرتضی مطہری، شہید مرتضی مطہری، کہ جن کے لیے امام خمینی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جناب شہید مرتضی مطہری کو ایک مرتبہ پڑھ لیا، کہ جو ان کی کتابیں ہیں، ان کی تقریروں سے جو لی گئی ہیں، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، امام خمینی کہتے تھے کہ اگر کسی نے شہید مرتضی مطہری کو ایک مرتبہ پڑھ لیا تو کسی بھی موقع پر مار نہیں کھائے گا. یعنی اس قابل ہو جائے گا کہ کوئی بھی اس شخص کو گمراہ نہیں کر سکتا. ایک شخصیت جناب شہید مرتضی مطہری کی شخصیت ہے. ایک اور شخصیت کے جن کا آپ نے شاید نام نہ سنا ہو وہ ہیں جناب سید آیت اللہ علامہ محمد حسین طباطبائی. بہت بڑی شخصیت کہ جنہوں نے کافروں کے منہ پر ایسے ایسے تماچے لگائے اور ایسے ایسے جوابات دیے کہ جو اعتراضات کرتے تھے کافر ہمارے اوپر، مغرب ہمارے اوپر جو اعتراضات کرتا تھا، ایسے ایسے جوابات دیے کہ ان جوابات کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. آیت اللہ علامہ طباطبائی کی فضیلت کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ آج اکثر بڑی شخصیات علامہ طباطبائی کے شاگرد ہیں. خود آیت اللہ خامنئی رہبر معظم آیت اللہ طباطبائی کے شاگرد، آیت اللہ جوادی آمولی علامہ طباطبائی کے شاگرد، شہید مطہری جن کا بھی ہم نے ذکر کیا علامہ طباطبائی کے شاگرد، آیت اللہ مصباح علامہ طباطبائی کے شاگرد.
اور بہت زیادہ شخصیات جو آج کے زمانے کی بڑی شخصیات ہیں، تقریباً بلکہ تقریباً ساری شخصیات علامہ طباطبائی کے شاگرد ہیں۔ علامہ طباطبائی نے فلسفے کی دنیا میں وہ کام کیا کہ فلسفے کی دنیا کی اتھارٹی شمار ہوتے تھے جناب علامہ طباطبائی، چونکہ کفار جو بہت زیادہ ہم پر اعتراضات کرتے تھے اور سخت اعتراضات کرتے تھے، ان سب کا جواب، جو اعتراضات کرتے تھے سب کا جواب علامہ طباطبائی بہت آسانی سے دے دیا کرتے تھے۔ اور علامہ طباطبائی نے مذہب تشیع کی بنیادوں میں بہت، جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں بہت گہرا کردار ہے علامہ طباطبائی کا، چونکہ جو اعتراضات آتے تھے اور وہ کسی سے حل نہیں ہوتے تھے، وہ اعتراضات علامہ طباطبائی بہت ہی آسانی کے ساتھ ان کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی بڑی شخصیتیں، آیت اللہ جوادی امولی بہت بڑا نام ہے، علامہ کے شاگرد ہیں۔ آیت اللہ مصباح یزدی بہت بڑا نام ہے، علامہ کے شاگرد ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کتنا بڑا نام ہے، علامہ کے شاگرد ہیں۔ ایک اور بڑی شخصیت آیت اللہ بہجت کی شخصیت ہے۔ آیت اللہ بہجت صرف عارف نہیں تھے، آیت اللہ بہجت ایک مجتہد بھی تھے۔ عرفانی دنیا میں جو نام آیت اللہ بہجت کا ہے، وہ اس صدی میں شاید کسی اور کا نام اس طرح سے نہیں لیا جاتا۔ آیت اللہ بہجت ایک عارف ہونے کے علاوہ ایک آیت اللہ بھی تھے، ایک مرجع بھی تھے، ان کی تقلید کی جاتی تھی۔ اور آیت اللہ بہجت نے کہ جو جتنی کرامات ہیں اور جتنے واقعات ہیں سب آپ حضرات نے بہت ہی زیادہ سنے ہیں۔ میں بس جلدی جلدی نام لے رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کم از کم بس نام سن لیں اور ان شخصیات کے بارے میں پڑھیں۔ ایک بہت بڑا نام جن کے بارے میں تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا، ان کو بہت زیادہ پہچانا نہیں گیا، وہ ہیں جناب آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر۔ محمد باقر الصدر امام خمینی کے شاگرد، عراق کے رہنما، کہ ان کا ساتھ نہیں دیا گیا۔ اگر آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر کا ساتھ دیا جاتا اور ان کی ہمراہی کی جاتی تو شہید باقر الصدر عراق میں بھی ایک نیا انقلاب لے آتے، یعنی عراق میں بھی انقلاب آ چکا ہوتا اگر شہید باقر الصدر کا لوگ ساتھ دیتے اور شہید باقر الصدر زندہ ہوتے۔ کتنے سال کی عمر تھے شہید باقر الصدر کی؟ بس تقریباً 45 سال۔ 45 سال کوئی عمر نہیں ہوتی، اس پر شہید باقر الصدر نے 45 سال میں وہ کام کر دیا کہ جو کسی کے بس کا کام نہیں تھا۔ علمی میدان میں، سیاسی میدان میں، عملی میدان میں جو کام کیا ہے شہید باقر الصدر نے، اس کی ایک مثال دوں۔ شہید باقر الصدر نے تقریباً 2 مہینے کے وقفے میں ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب 2 سال میں پڑھی نہیں جاتی طلاب سے، جو شہید صدر نے چلتے پھرتے 2 مہینے میں اپنے فارغ اوقات میں کتاب لکھ دی۔ فارغ اوقات میں کتاب لکھ دی۔ ایک مرتبہ انسان کتاب لکھتا ہے اپنا وقت نکالتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ شہید صدر نے فارغ اوقات میں اپنے کتاب لکھ دی 2 مہینے کے وقفے میں، کہ جو طلاب سے 2 سال میں نہیں پڑھی جاتی وہ بھی رہ جاتی ہے، اور اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ شہید باقر الصدر یعنی 45 سال میں شہید باقر الصدر کی 45 سالہ عمر میں اتنی برکت تھی کہ وہ کام کر گئے کہ 90 سالہ انسان بھی وہ کام نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حضرات نے یہ بات سنی ہوگی کہ برکت صرف مال میں تھوڑی ہوتی ہے، علم میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے انسان ہیں جو 90 سال کی عمر گزارتے ہیں، اگر پوچھیں کہ انہوں نے 90 سال میں کیا کیا تو ہم جواب دیں گے انہوں نے 90 سال میں کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کی عمر بہت کم ہے لیکن انہوں نے وہ کام کر دیا کہ 90 100 سال میں انسان وہ کام نہیں کر پاتا۔ ان میں سے ایک شخصیت جناب آیت اللہ محمد باقر الصدر کی شخصیت ہے کہ وہ کام کر دیا صرف 45 سال میں کہ جو 90 سالہ انسان بھی نہیں کر سکتا۔ آپ شہید باقر الصدر کے بارے میں پڑھیے گا، میں بس نام کی حد تک بیان کیا ہے میں نے تاکہ آپ کے ذہنوں میں شوق ایجاد ہو کہ پڑھیں شہید باقر الصدر کون تھے۔ شہید باقر الصدر کی ایک بہن تھی جناب آمنہ بنت الہدا، یہ بھی مجتہدہ تھیں۔ آمنہ بنت الہدا، شہید باقر الصدر مجتہد تھے، آمنہ بنت الہدا مجتہدہ تھیں جو شہید باقر الصدر کی شانہ بشانہ ہے۔ جب صدام حسین نے شہید باقر الصدر کو شہید کیا تو اس کے بعد آمنہ بنت الہدا کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اے صدام اس خاتون پر تو رحم کھا لے، تو صدام نے جواب دیا تھا کہ یزید نے غلطی کی تھی، حسین کو قتل کرنے کے بعد زینب کو چھوڑ دیا تھا، میں یہ غلطی نہیں کر سکتا، میں اگر باقر الصدر کو ماروں گا تو باقر الصدر کی بہن کو بھی مار دوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باقر الصدر کی بہن زینب کردار ادا نہ کر دیں۔ آخری شخصیت کا نام لوں اس لیکچر میں، آخری شخصیت کا نام لوں، آخری شخصیت جس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا سرزمین پاکستان میں بہت بڑا کردار ہے، پاکستانی تشیع کی ترقی میں بہت زیادہ کردار ہے، اور وہ شخصیت کون ہے؟ فوراً ہمارے ذہنوں میں نام آتا ہے شہید عارف حسینی۔
شہید عارف حسینی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے صرف 4 سال قیادت سنبھالی ہے، اور 4 سال میں تشیع کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا شہید عارف حسینی نے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن سمجھ گیا کہ اگر یہ شہید عارف حسینی زندہ رہے تو شہید عارف حسینی تشیع کو کہیں سے کہیں لے جائیں گے کہ جہاں پر وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے تشیع کو۔ یہی ہوا کہ 4 سال کے اندر خود اہل بیت کے چاہنے والوں نے شہید عارف کو نہیں پہچانا، لیکن دشمنوں نے پہچان لیا اور شہید عارف کو شہید کر دیا گیا۔ 4 سال میں شہید عارف حسینی نے ہمیں ترقی کے وہ راستے دکھا دیے کہ ہم سوچ بھی نہیں پا رہے تھے، اور شہید عارف حسینی نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ شہید عارف حسینی کو کہا جاتا ہے فرزند خمینی، یعنی پاکستان میں شہید عارف حسینی نے انقلابی صورتحال ایجاد کر دی تھی۔ یہ کہا جاتا تھا کہ شہید عارف حسینی پاکستانی تشیع میں اور پاکستانی سرزمین پر ایک انقلابی صورتحال ایجاد کر چکے ہیں۔ اگر شہید عارف زندہ ہوتے، یقین مانیے آج ہماری حالت کچھ اور ہوتی، لیکن ہم نے اپنے اس نگینے کو نہیں پہچانا، دشمن نے ہمارے اس نگینے کو پہچان لیا۔ آخر میں بس ایک بات اور کروں، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات جو کرنٹ ایشو ہے اس کو بیان کر کے بات تمام کر دوں۔ وہ یہ کہ عزیزان گرامی، ہم نے جو شخصیات کا نام لیا، یہ اس صدی کی صرف یہ شخصیات نہیں ہیں، ہماری اس صدی میں بہت زیادہ کثیر تعداد میں بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں کہ جن کا ہمارے پاس نام لینے کا بھی وقت نہیں تھا، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی ایسی شخصیات ہیں اور اتنی کثیر تعداد میں شخصیات ہیں کہ دشمن ایسی شخصیات ڈھونڈنے سے بھی نہیں لا سکتا۔ چیب رسد ہم اپنے بعض ایسے نادان دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اپنے ہی علماء کی، کہ جن علماء کے ان کے اوپر احسانات تھے، جن علماء کے پاؤں چومنے چاہیے تھے، وہ ان علماء کی توہین کرتے ہیں۔ توہین ان علماء کے پاؤں چومنے چاہیے تھے کہ ان علماء کے کتنا کردار ہے، اور ہم نے اپنے علماء کو نہیں پہچانا، ہمارے دشمنوں نے ہمارے علماء کو ضرور پہچانا ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے پاس بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، اور اس بات پر ہم پروردگار عالم کا اور اہل بیت کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمات میں اتنی جان تھی کہ انہوں نے ایسی ایسی شخصیات ہمیں بنا کر پیش کی۔ آخر میں کرنٹ ایشو کی طرف اشارہ کروں، جو مجھے اندازہ ہے کہ حضرات کے ذہنوں میں یہ اعتراضات آ رہے ہوں گے جو حالات چل رہے ہیں، وہ یہ کہ توہین صحابہ کے بارے میں مذہب تشیع کا کیا موقف ہے۔ اگرچہ یہ بات ہمارے موضوع سے مرتبط نہیں ہے، لیکن ہم بیان کر رہے ہیں چونکہ ذہنوں میں سوالات ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ سے ایک بات کرتا ہوں، آپ مجھے اس بات کا جواب دیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ لعنت برملا نہیں کرنا چاہیے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ تبرہ اہل بیت کا بنیادی جز ہے۔ اہل بیت بنیادی جز ہے، نہ یہ کہ اہل بیت فروع دین میں سے ہے، بلکہ اہل بیت ہمارے اصول مذہب میں سے ہے کہ جب تک کوئی اہل بیت کے دشمنوں سے، پیغمبر کے دشمنوں سے، خدا کے دشمنوں سے برات کا اظہار نہ کرے، وہ مذہب تشیع میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کیا بات ہوئی، ایک طرف رہبر محترم کا جملہ ہے، وہ فتویٰ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ لعنت نہیں کر سکتے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ تبرہ ہمارے مذہب کا جز ہے۔ جی ہاں، یہی کہنا چاہ رہا ہوں، تبرہ اور لعنت میں فرق ہے۔ تبرہ دلی کیفیت ہے، لعنت اس کیفیت کا اظہار ہے۔ دل میں اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت رکھنی ہے، جب تک کوئی ان کے دشمنوں سے نفرت نہ رکھے دل میں، اس وقت تک وہ اہل بیت کے مذہب میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس نفرت کا ہر جگہ اظہار کیا جائے۔ خود اہل بیت بھی ایسا نہیں کرتے تھے، اہل بیت سے زیادہ نفرت رکھتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں سے؟ جی نہیں، جب خود اہل بیت ایسا نہیں کرتے تھے تو ہمیں یہ حق کہاں سے حاصل ہو گیا؟ اور ایک اور بات میں یہاں پر بیان کر دوں، توہین الگ ہے، لیکن اگر ادب کے دائرے میں اتحاد کی فضا کو برقرار رکھتے ہوئے تاریخی حقائق کو بیان کیا جائے تو یہ توہین نہیں ہے۔ توہین یہ ہے کہ آپ گالی دے رہے ہیں نعوذ باللہ، یا آپ غلط باتیں کہہ رہے ہیں، یا مثلا کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو زیب نہیں دیتا۔ اگر آپ دوسری شخصیات، کسی دوسرے کی شخصیات کو برا کہیں گے تو اس کو برا کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی دروازے کھول دیے، اب وہ بھی آپ کی شخصیات کو برا کہہ سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا کہ دوسروں کی شخصیات کا احترام کرتے ہوئے تاریخ حقائق کو بیان کیا جائے۔ تاریخ سنی شیعہ نہیں ہوتی، تاریخ بیان کیا جائے، اور ادب کے دائرے میں اتحاد کی فضا کو برقرار رکھتے ہوئے اگر تاریخ بیان کی جائے، نہ یہ کہ اتحاد کے منافی نہیں ہے بلکہ عین اتحاد ہے، کیونکہ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سنی ہو جاؤں، سنی شیعہ ہو جائیں۔ اگر یہ بات ہو گئی کہ شیعہ سنی ہو جائیں، سنی شیعہ ہو جائیں، میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے لگوں، اہل سنت ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے لگیں، تو اس طرح سے ایک نیا مذہب وجود میں آ جائے گا کہ جو نیا مذہب وجود میں نہیں آنا چاہیے۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے پر رہیں، ہم اپنے عقیدے پر رہیں گے، ہم اپنا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، آپ کی شخصیات کی توہین نہیں کریں گے، لیکن ہاں ادب اور
اتحاد کی فضا کو برقرار رکھتے ہوئے ہم تاریخی حقائق بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ تاریخ سننے شیعہ نہیں ہوتی. تاریخ آپ کے پاس بھی تاریخ ہے، ہمارے پاس بھی تاریخ ہے، لیکن ہاں ہم توہین نہیں کریں گے، ہم کسی کے مقدسات کا مذاق نہیں اڑائیں گے. بہرحال اتحاد کا معنی یہ ہے کہ ہم سامنے والے کا احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے مذہب کی تمام تر اقدار پر پائبند رہیں، اپنے عقائد میں ذرہ برابر بھی جھول پیدا نہ کریں، اپنے عقائد پر مضبوط رہیں، ہمارے عقائد کی جو اصول ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں، لیکن ہاں ادب اور تہذیب کے ساتھ مناظرات کا دروازہ کھلا ہے، لیکن مناظرات کی آڑ میں کسی کی بھی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے. توہین الگ چیز ہے اور تاریخی حقائق بیان کرنا ایک الگ چیز ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ النور، بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ